बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम इंतहा को पहुंच चुका है। ताकतवर हल्के भी इस हवाले से परेशान हैं। अब मामलात को बेहतर करने के लिए इमरान खान के सामने एक मफाहमत का फार्मूला पेश किया गया है। ये 3 नुकाती फार्मूला क्या है जो ताकतवर शख्सियात की करीबी एक शख्सियत ने इस हवाले से ये फार्मूला दिया है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। साइफर केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज अपील दायर कर दी गई है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त है वो भी आपके सामने रखना है। मरियम नवाज अगले 72 घंटे के अंदर लंदन जा रही हैं या लंदन फरार हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और अब बहुत हो चुका है, चारों गवर्नर हाउसेस के सामने अवाम धरना देगी। ये किसका प्लान है ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस अंदाज में महंगाई में निगरान हुकूमत इजाफा कर रही है, पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी हुकूमत थी उन्होंने इंतहा की और कहा कि इमरान खान ने जो IMF के साथ मुआहदा किया था ये तो सारा उस वजह से हो रहा है। अब एक नया मुआहदा इसहाक डार ने किया है और जितनी मुआहदे के अंदर ताखीर की है उतनी ज्यादा कीमत अब पाकिस्तानी अवाम से ली जा रही है। चूंकि निगरान हुकूमत ने अवाम से वोट लेना नहीं है और ऐसे लगता है जैसे कोई वो कसाई जो है वो ज़बह करने के लिए बिठा दिए गए हों और उनको कोई टेंशन परेशानी ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। वो जैसे चाहे कानून की धज्जियां बखेरें, जैसे चाहे अवाम पर महंगाई जो है वो वहाँ पे फैला दें। अब इस पर पहले एक बड़ी भरपूर हड़ताल हुई थी और पाकिस्तानी अवाम की ज़ाहिर मजबूरी है और ये रियासत की भी मजबूरी है। लेकिन मामला ये है कि ये जितना पाकिस्तान पर कर्ज चढ़ा है ये किसने चढ़ाया है, किसने खाया है। जब करप्ट लोग जो चोर और डाकू हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, बैरून मुल्क जायदादें बनाई, तो उनको जो NRO दिया वो किसने दिया। एक एक अगर पाई आप उनके हल्क से निकालते, एहतसाब का प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चलता और पार्टियां जो है वो बदलने के लिए एहतसाब को इस्तेमाल न किया जाता तो यकीनन पाकिस्तान इतना बड़ा मकरूज ना होता। यानी फिर वही चेहरे, फिर वही पार्टीज, वही लोग दोबारा जो लूट मार करते हैं उनको इख्तदार में लाने के लिए बारगेनिंग की जाती है और एहतसाब का एक छोटा सा शोशा वो एक अजीब तरीके से फैलाया जाता है। अब पहली जो हड़ताल हुई थी उसके अंदर वैसे तो तमाम जमातों का बड़ा किरदार था जो अपोजिशन के अंदर है, लेकिन सराजुल हक साहब जो है उन्होंने उसके अंदर बड़ा किरदार अदा किया और अवाम की जो नब्ज है उस पर हाथ रखा। अब जिस तरह रात गए एक पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ है, यकीनन जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सहाफ़ी वो पहले बात करते थे अब उस तरह बात नहीं करते, ज़िमनन बात करते हैं, लेकिन अब वो माइक पकड़ के उस तरीके से भी नहीं जाते। लेकिन अब लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि वो बेशरम कहाँ हैं जो ये 150 पर तो पेट्रोलियम प्राइसेस पर शोर शराबा कर रहे थे और अब जो है वो 300 से ऊपर रेट चला गया, 331, 33। तो अब जो है वो उनको इस हवाले से कोई परेशानी नहीं है। तो आज सराजुल हक ने यह पैगाम दिया कि अब खामोश रहना मौत है। पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे की शदीद मजम्मत करते हैं। IMF के कहने पर यह इकदाम करके हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। जमात इस्लामी बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने का ऐलान किया है। अवाम से अपील करता हूँ कि अब खामोश रहना मौत है, मौत का इंतजार मत करें, घरों से निकलें और जमात इस्लामी के साथ इस एहतजाजी प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो तहरीक इंसाफ चूंकि इस वक्त ज़ेरे अताब है और इस वजह से वो ज़्यादा वर्कर शायद उस अंदाज के अंदर नहीं निकलेंगे, लेकिन ये है कि इस के अंदर एक बड़ी तादाद जो आवाम की है वो यकीनी तौर पर शामिल होगी और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी इसको ज्वाइन करेंगे और ये एक कामयाब प्रोग्राम जो है वो बन सकता है। दूसरी तरफ मरियम नवाज के हवाले से एक बड़ी खबर है और ये खबर जो है वो रोजनामा नई बात के सहाफ़ी हैं, बीट रिपोर्टर हैं मुस्लिम लीग नून के तारक अजीज साहब, बहुत क्रेडिबल जो है वो जर्नलिस्ट कहा जाता है। अब उन्होंने बताया कि नैब कवानीन में तरामीम का कलदम करार और मरियम नवाज लंदन उड़ान भरने के लिए तैयार है। 21 सितंबर को रवानगी होगी। शरीफ खानदान नवाज शरीफ की वापसी, तारीखी इस्तकबाल और इलेक्शन बारे सर जोड़कर बैठेगा। आईनी टीम और सीनियर क़यादत पहले से लंदन के अंदर मौजूद है। तो लंदन में इस वक्त प्लान बनाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना। निगरान हुकूमत जब साथ होगी, ताकतवर हल्के साथ होंगे
تو ویسے بھی ان کا کیا کیا جا سکتا ہے، مینار پاکستان یا کسی جگہ پہ جلسہ کیا جائے اور ایک اچھے طریقے سے جو پاکستان کا مفرور بغوڑا اشتہاری وہ گیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ اس کا استقبال کرنا ہے۔ اب میں اس پر حیران ہوں، بہت سارے جو صحافی ہیں وہ جب آئین اور قانون کی ایک طرف بات کرتے ہیں اور دوسری طرف نواز شریف کے استقبال کی بھی بڑے پرجوش انداز میں بات کرتے ہیں، تو اس پر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تو مریم نواز جو ہے وہ فرار نہیں ہو رہی جس طرح کچھ لوگوں نے کہا، لیکن وہ واپس آئیں گے، چونکہ فرار تو تب ہوں جب ان کو کوئی خطرہ ہو، جب سارا کچھ ان کا اپنا ہے، کابینہ میں ان کے وزراء اپنے ہیں، طاقتور حلقے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بے شک وہ لوٹیں، وہ جتنا مرضی ہے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں، قرضہ تو عوام پہ چڑھنا ہے، اور تیل اور گیس اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو عوام نے بھرنی ہے ان کی، اس لیے ساتھ باز ڈیل این آر او ان کو آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو مریم نواز اگلے 72 گھنٹے کے اندر بہرحال جو ہے وہ لندن روانہ ہو رہی ہیں۔ اب دوسرا جو سائفر مقدمے کے اندر عمران خان کی درخواست ضمانت کو خارج کیا گیا ہے، اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کی گئی، اور اس اپیل کو باضابطہ طور پہ نمبر الاٹ کر دیا گیا، اور ممکنہ طور پر سوموار یا منگل کو عمران خان کی یہ اپیل سنی جائے گی۔ لیکن چونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق وہ عمران خان کے کیسز کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو وہ چمٹے ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، اور وہ شاید اس کو ڈیلینگ ٹیکٹس کے دور پہ یوز کریں گے۔ مزید جو ہے 15-20 دن مہینہ وہ اس ضمانت کے اندر شاید ضائع کر دیں، تو یہ بہرحال اس کا نمبر الاٹ ہونا یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ دوسری طرف اب عمران خان جو ہے وہ اس کو منانا بھی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام اس کی وجہ سے ہے۔ اگلے الیکشن اگر تحریک انصاف نہیں ہوتی تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، حکومت زبردستی نواز شریف کو دے بھی دیں گے تو دوبارہ عوام سڑکوں پہ ہوگی، حل اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ بغوڑا اشتہاری کو این آر او جتنا دیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عوام کی نفرت اتنی زیادہ بڑھے گی، چونکہ اس وقت عوام نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہی پارٹی تصور کر رہے ہیں، اور اسی انداز کے اندر جو ہے وہ ساری چیزوں کو لیا جا رہا ہے۔ اب جو محمد علی دورانی ہے وہ ظاہر طاقتور حلقوں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں۔ جب شہباز شریف کی ڈیل ہوئی تھی تو اس دوران انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، تو اب ان کو متحرک کر دیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً 1 ہفتے 10 دن سے وہ متحرک ہیں، اور آج انہوں نے 3 نکاتی ایک فارمولہ پیش کیا ہے، اور یہ کتنا کارگر ہے اس پر بات ہم کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا ہے، یہ انہوں نے کہا کہ مفاہمت کے پہلے سی بی ایمز کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان، جمہوریت اور فوج ان کے مفاہمتی نکات ہیں، یعنی پاکستان اس پہ بات نہیں کرنی، جمہوریت وہ اس ملک کے اندر ضروری ہے اس پہ بات نہیں ہونی، فوج وہ اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، وہ اس پر بھی بات نہیں کرنی کوئی متنازع، ان تینوں کو متنازع نہ بنایا جائے۔ یہ ملک جمہوری عمل سے بنا، فوج کی وجہ سے مشکل حالات میں بھی دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، تو ملک کی سالمیت کے لیے ان پر انتشار نہیں ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ اب سوال کیا گیا نعیم اشرف بٹ صاحب کی طرف سے کہ کیا عمران خان کو الیکشن میں دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ مقبول سیاسی جماعت کی شرکت کے بغیر انتخابات شفاف نہیں ہوں گے۔ جب سے میں نے مفاہمت کی بات کی، کامیابیاں ہی مل رہی ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز کی خاموشی کو رضا سمجھے، میری ملاقاتیں مقصد کا ذریعہ ہیں، اسٹیک ہولڈرز کے قائدین تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے صدر علوی کا جو رول ہے اس کو بھی پازیٹیو قرار دیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ امید ہے معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس پر تو ویسے بھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، وہ سب کا وطن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جمہوریت ہے، جمہوریت بالکل رہنی چاہیے۔ لیکن اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہے یہ تو ڈیبیٹیبل ہے، یہ جمہوریت ہے یا یہ سول آمریت ہے؟ جہاں آئین اور قانون کو پاؤں تلے رون دیا جائے اس کو کیسے آپ جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ یعنی جمہوریت کا صرف لبادہ یہ جمہوریت نہیں ہوتا، جمہوریت صرف انتخابات کی ریہرسل کا نام نہیں ہوتا، جمہوریت شخصی آزادیوں، آئین اور قانون کی بالادستی کو کہتے ہیں۔ جب آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی تو کیا اس کو جمہوریت کہہ سکتے ہیں؟ اور موجودہ جو پاکستان میں الیکشنز کی مسلسل ریہرسل، طاقتور حلقوں کی مداخلت، عدلیہ اور باقی اداروں کو مینج کرنا، بیوروکریسی جو ہے اس کا بجائے اس کے کہ وہ آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کرے، وہ کسی کے اشارے پر ناچ رہی ہو، جس کے چاہے گھروں کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ کریں، گاڑیاں جو ہے وہ وہاں ان کی تمام کھڑکیاں، شیشے، دروازے توڑیں، خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بد سلوکی کریں،
اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار بند کر کے لوگوں کو بے روزگار کریں صرف اس لیے کہ لوگوں کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ جمہوریت تو نہیں ہے، یہ تو بدماشی ہے۔ تو بدماشی اور جمہوریت کے اندر پہلے تو فرق محمد علی درانی صاحب کو یہ واضح کرنا چاہیے۔ اگر جمہوریت یہاں، یہ تو طاقتور حلقوں کو بتانا ہے کہ بھائی آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ جمہوریت ہے یہاں پر، اور جمہوریت جہاں پہ ہے وہاں آپ کو علم ہے جو عسکری اداروں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ بھارت کو آپ دیکھ لیں بہت کم لوگ ہوں گے ان کے آرمی چیف کا نام آتا ہوگا، امریکہ کا آرمی چیف کا بہت کم لوگوں کو نام آتا ہے، برطانیہ کے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کا کتنے لوگوں کو نام آتا ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ ہمیشہ پاکستان میں ہوتی ہے کہ اگر جمہوریت تو ہونی ہے، لیکن موجودہ جو یہ ڈرامہ ہے یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کے پیچھے نقاب میں چھپی ایک عجیب قسم کی آمریت ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے اس پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بالکل اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ فوج پاکستان کا مقدس ادارہ ہے، سلامتی کا ضامن ہے، اور سلامتی کی اصل ضامن تو عوام ہوتی ہے، لیکن بہرحال ادارے کا ایک رول ہے، اور ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ان شہداء کو، غازیوں کو اور سب کو جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ فوج اگر سیاسی معاملات میں کودے گی، آرمی چیف صاحب اس ملک کی معیشت کو بھی ٹھیک کر رہے ہوں گے، وہ ساری ٹھیکیداری جو ہے جو سیاسی جماعتوں کا کام ہے، جو عوام ان کو مینڈیٹ دیتے ہیں جس کے لیے، اگر وہ اس احتساب کے کام میں پڑیں گے، اور احتساب بھی ایسا سلیکٹو قسم کا جس میں زرداری اور شریف مافیا کے جو سرغنہ ہے وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کریں، وہ منی لانڈرنگ کریں، ان کے باوجود ان کے کیسز معاف کروا کے اقتدار کے اوپر ان کو لایا جائے، اور باقی جو ہے چھوٹے موٹے ادھر ادھر جو چمچے کڑچے اور چھوٹے بجلی چور، بھینس چور، ان کا کر کے تو میڈیا پہ ایک شور شرابہ کیا جائے، تو یہ احتساب نہیں ہے۔ احتساب کے نام پہ یہ ڈرامہ ہوتا ہے، اور یہ پہلے کئی مرتبہ اس ملک کے اندر بار بار جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج کا جو کردار ہے وہ جو آئین اور قانون کے اندر ہے، اگر وہ رہے گا تو اس پر تو کوئی محب وطن پاکستانی تنقید کر نہیں سکتا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے، جمہوریت کو ڈی ریل کرے، اور جو ہے وہ سارے جو سزائیں ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے ہوں، اور مخصوص ٹولے کے ساتھ NRO عوام کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور مقبول سیاسی قیادت کو کھڈے لائن لگایا جائے، تو پھر اس پر تو تنقید ہوگی، اس پر تو بات ہونی چاہیے۔ تو یہ جو 3 نکات تو انہوں نے پیش کیے ہیں، لیکن انتہائی مبہم ہے، کیا یہ 3 نکات اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھائے جائیں گے یا صرف عمران خان کے لیے؟ بہرحال ان نکات پر اب آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے، اور عمران خان کو منانے کی بہرحال جو مختلف ذرائع سے کوششیں ہیں ان کا تو آغاز ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔